ٹرکی ریسنٹلی ابھی فیٹف کی گرے لسٹ میں گیا نا جی. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس نے اتنا سپورٹ کیا اسرائیل کو اور ویسٹرن کیمپ کا وہ بڑا حصہ بننا چاہ رہا تھا، آپ جانتے ہیں، تو اس کو کیا فائدہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو گرے لسٹ میں کرا لیا فیٹف کی؟ اس کو تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اور وہاں پہ جو حالات ہیں کرنسی کے ترکی کے وہ بھی ابتر ہیں. اچھا، مجھے ملک کا نام سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے. وہ ٹرکی کی عرض کر رہا ہوں مرتضیٰ، میں نے تھوڑا سا سنا نہیں وہ کس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جن ممالک نے یا جن مسلمان ممالک نے اسرائیل کا ساتھ دیا، وہ اس غرض سے دیا کہ چلے ان کے اقتصادی معاملات یا حالات بہتر ہو جائیں گے. ترکی واز ون آف اٹ. جب اٹیک ہوا غزہ پہ تو ترکی نے بڑا کنڈیم کیا اسرائیل کو، لیکن کچھ ہی گیپ سے اسرائیل کے دورے بھی کیے ترک صدر نے. اس سب ایکسرسائز کے باوجود حالات ترکی کے خراب ہیں. ریسنٹ پاس میں ترکی میں جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اور جس طرح ترکی فیٹف کی گرے لسٹ میں چلا گیا ہے، اس کو اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں گے تو آپ کے دن بدل جائیں گے اور حالات بہت اچھے ہو جائیں گے اور ہمیں اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے؟ اس کا کوئی تعلق ہے اسرائیل سے مرتضیٰ؟ ترکی کے جو حالات اکنامک خراب ہوئے ہیں، وہ بیچ میں کہیں صدر رجب طیب اردوغان نے ایک پالیسی فالو کی تھی جس میں وہ کانفرنٹیشن پہ چلے گئے تھے ای یو کے ساتھ، فرانس کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ. یہ وہ ساری ممالک تھے جو بہت بڑے مارکیٹس تھیں ترکی کی ایکسپورٹس کے لیے. ترکی ایک بہت بڑی ایکسپورٹنگ کنٹری ہے اور ان کے کپڑے اور فوڈ پروڈکٹس اور بہت ساری چیزیں ان کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں، اور یہ ان کی مارکیٹ یہی تھی. بیسیکلی گلف تھا ان کی سب سے بڑی مارکیٹ، اور ای یو تھا. ای یو اور گلف یہ دو بڑی مارکیٹ تھی ترکی کی. اور بیچ میں کہیں ایسی کچھ پالیسیز فالو ہوئی ترکی میں جہاں پہ فرانس کے ساتھ، ای یو کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، یو ای کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. اور جب یہ ہوا، پالیسی پرسو ہوئی، تو پھر ہم نے دیکھا کہ اکنامکلی جو ہے ترکی پہ بہت بڑا اثر پڑا. سعودیہ نے تمام امپورٹس جو ہیں ترکی سے وہ روک دیے تھے. بین تو نہیں کیے تھے آفیشیلی، لیکن روک دیے تھے. اور ای یو میں بھی جو ہے اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھیں، اور فرانس کے اندر بھی. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صدر اردوغان نے جو ہے اپنی پالیسی تبدیل کی. اب وہ جو ہے یو اے ای گئے ہیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہیں انہوں نے، ای یو کے ساتھ کیے ہیں، فرانس کے ساتھ ان کی واپس جو ہے دوستی ہو گئی ہے. تو اس کے وجوہات کچھ اور تھے، اس کا اسرائیل سے تعلق نہیں.